السلام علیکم سیدہ سینٹر کے پیارے ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک اور پراسرار اور بھیانک کہانی کے ساتھ حاضر ہیں۔ دیکھیے اور شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے، آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیجیے گا۔ اپنی تعریف کرنا اچھی بات نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے، جو مجھے دیکھتا میری تعریف کیے بنا نہ رہتا۔ میری خوبصورتی کے چرچے دور دور تک تھے۔ صبا کی شادی تھی، وہاں گئی تو سجی سجائی پریوں سے اس کا گھر بھرا ہوا تھا۔ لڑکیوں نے خوب بناؤ سنگار کیا تھا، ان کی سج دھج دیکھنے کے قابل تھی۔ میں نے میک اپ کیا اور نہ جھلمل کپڑے پہنے، مجھے سادگی پسند تھی۔ انہی لڑکیوں کے جھرمٹ میں بیٹھی تھی جو سہاگ گیت گا رہی تھی۔ اچانک دروازے سے باہر نظر گئی، محسوس کیا دو آنکھیں مدہوش سی مجھے تکنے میں لگی ہوئی ہیں۔ الجھن ہوئی، وہاں سے اٹھ کر رشتہ دار خواتین کے کمرے میں جا بیٹھی۔ اتفاق سے کھڑکی سامنے تھی، ادھر بھی وہی دو نین میرا تعاقب کرتے ہوئے میرے سامنے آ گئے۔ اف اللہ، یہ کیا چیز ہے اور کون ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے؟ اٹھ کر دلہن کے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ سوچا جانے کون ہے جس کی پاگل آنکھیں مجھ کو کہیں سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہی۔ اب وہ دلہن کے کمرے میں آنے سے رہا، مگر وہ وہاں بھی آ گیا۔ تب تو مجھے سانس لینا دوبھر ہو گیا۔ ولیمے والے دن بھی ان بے چین آنکھوں نے میرا پیچھا کیا، ٹھیک طرح سے کھانا بھی نہیں کھا سکی۔ سوچنے لگی اس دیوانے کو کیا خبر، میری منگنی ہو چکی ہے۔ بہرحال شادی والے گھروں میں تو ایسا ہوتا ہے۔ میں نے اس واقعے کو اکثر بھلا دیا، سوائے ان دو نیلی آنکھوں کے جو مجھے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنا بے باک تھا کہ میرے پیچھے پیچھے چلا آیا، جہاں میں جاتی وہاں پر وہ ہوتا۔ اس نے شادی میں کہیں بھی مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دیا، یہاں تک کہ میں خود کو اکیلا ہی کر چکی تھی۔ جو بھی دوست میرے پاس آتی میں اسے کہتی بھئی تم لوگ جاؤ، میں یہاں پر کھڑی ہوں۔ وہ مجھے اتنا بے چین کر رہا تھا کہ میں کسی کے ساتھ بات بھی نہیں کر سکتی تھی۔ شادی کس طرح گزری میں ہی جانتی ہوں۔ خیر چند دن کے بعد میری دلہن سہیلی بطور خاص میرے گھر آئی، یہ کہنے کو کہ فیروز میرا کزن ہے، شادی میں تم کو دیکھا ہے اور اب تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، اسی سلسلے میں اس کی امی کل پرسوں تک تمہارے گھر آنے والی ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ میری دوست نے مجھ سے کہا تھا اس کا کوئی کزن نہیں ہے اور اس کے والد صاحب اکلوتی اولاد تھے، تو یہ کزن کہاں سے آ گیا؟ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا یار سچ بتا، یعنی تمہاری چاچی بھی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی ہاں میری چاچی بھی ہیں، لیکن تم تو کہا کرتی تھی کہ تمہارا کوئی نہ چاچا ہے نہ ہی کوئی تایا ہے، بلکہ تمہارے والد صاحب اکلوتی اولاد ہیں اپنے والدین کی۔ ہاں میں نے کہا تھا، لیکن یہ دور کے چاچا ہیں اور انہی کا بیٹا ہے فیروز، بہت اچھا ہے، تم کا اندازہ نہیں، اتنا اچھا لڑکا تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ یہ بات کہتے کہتے مجھے ایسا لگ رہا تھا میری دوست کسی کے کہنے پر یہ سارے کام کر رہی ہے اور اسے کہا گیا ہے تم کو ایسا بولنا ہے۔ میں نے اس کی بات کو خاص اہمیت نہیں دی، کیونکہ شادی والے روز سے ہی میرے لیے 3 رشتے آ چکے تھے اور امی ان کو ٹھکرا چکی تھی کہ میری منگنی ان کے بھانجے سے ہو گئی تھی۔ اس منگنی میں میری پسند و ناپسند کا کوئی دخل نہیں تھا۔ مجھ کو جنید سے نہ محبت تھی نہ نفرت تھی، میں نہ بہت خوش تھی اور نہ افسردہ، یہ صرف والدین ہی کی خواہش تھی۔ ایک روز کالج سے چھٹی کے بعد گھر واپس جا رہی تھی کہ اچانک ایک کار قریب رکی، مڑ کر دیکھا، یہ وہی سورما تھا جس کا رشتہ صبا لے کر آئی تھی۔ اس کی بے چین آنکھوں نے آج پھر میرا پیچھا کیا اور مجھے راستے میں ہی پکڑ لیا۔ اس نے مجھے نام سے پکارا، روحی ذرا ٹھہرو۔ ایک اجنبی کے منہ سے اپنا نک نیم سن کر حیران رہ گئی میں، کیونکہ اس نام سے میری ماں کے علاوہ اور مجھے کوئی نہیں پکارتا تھا۔ وہ مجھے اکثر روحی روحی کہتی، جبکہ نام کچھ اور تھا۔ اس نے کہا میں نے والدہ کو تمہارے گھر رشتے کے لیے بھیجا، جواب انکار میں ملا۔ کیوں؟ تو میں کیا کروں؟ میرے والدین کی جو مرضی۔ انکار انہوں نے کیا ہے، میں نے نہیں۔ تو پھر کیوں مجھ سے جواب طلبی کر رہے ہو اور مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو کہ میں نے منع کیا ہے؟ دیکھو میں بہت ضدی آدمی ہوں، جس بات کا ایک بار فیصلہ کر لوں اپنے من کی پوری کر کے رہتا ہوں۔ میں تم کو باعزت طریقے سے اپنانا چاہتا ہوں۔ اچھا ہوا کہ ٹھہر کر تم نے میری بات سن لی ہے، ورنہ گھر تک پیچھا کرتا۔ ٹھیک ہے بات کر لی ہے اور سن بھی لی ہے، تو اب میں چلوں؟ نہیں، میں تمہاری رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ میری منگنی ہو چکی ہے، کیا زبردستی مجھ سے شادی کرو گے؟ ہاں زبردستی بھی کر سکتا ہوں۔ بہت سوچ کر جواب دینا، یہ کہہ کر اس نے گاڑی آگے بڑھا دی اور میں پریشان ہو گئی۔ کبھی جی میں آتا کہ ابا جان کو بتا دوں
پھر سوچتی جانے بات کتنی بڑھ جائے۔ 3 روز تک مارے ڈر کے کالج بھی نہ گئی۔ چوتھے دن وہ پھر راستے میں ملا اور مجھے گھیر لیا۔ میں نے نظر انداز کر کے گزرنا چاہا تو اس نے پھرتی سے بازو پکڑ لیا اور کھینچ کر کار میں دھکیل دیا۔ بھرے بازار میں اس کے ساتھ میں جس طرح دھکیلی گئی میری اپنی بے عزتی تھی۔ لوگ جمع ہو جاتے تو تماشا ہو جاتا۔ عافیت خاموشی میں جانی، یہ سوچ کر صبا کا کزن ہے، اجنبی صحیح کوئی پہچان تو ہے۔ اس نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی اور اپنے گھر لے گیا۔ گاڑی سے اتر کر مجھے تھوڑا بہت ہوش آیا، لیکن اب بھی ایسا لگ رہا تھا کہ میں اپنی دنیا میں نہیں ہوں۔ وہ اپنے گھر لے آیا۔ میں نے کہا تمہارے والدین کہاں ہیں؟ وہ ابھی نہیں ہیں، گئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا تو پھر تم کس سے ملوانے کے لیے لائے ہو؟ امی کہاں ہیں آپ کی؟ گھر والے سب گئے ہوئے ہیں، میں نے کہا نا۔ یہ بات سن کر میں گھبرا کر پلٹی تو اس نے گیٹ کو تالا لگا دیا۔ میں رونے لگی۔ ڈرو نہیں، کچھ نہیں کہوں گا تمہیں، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ یہ رونا دھونا بند کرو اور میری بات غور سے سنو۔ باعزت طریقے سے تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بات بس اتنی سی ہے، اگر تمہارے والدین نہیں مانتے تو تم ہی مان جاؤ اور میرے دل کا خون مت کرو۔ تم چاہتے کیا ہو؟ میں کیا چاہتا ہوں؟ میں تمہیں چاہتا ہوں۔ جس دن سے تمہیں دیکھا ہے تمہارا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ تم نے مجھے شادی کے دن دیکھ لیا تو بس پہلی نظر میں کیسے سوچ لیا کہ تم مجھ سے شادی کرو گے؟ نہیں، میں نے تمہاری کزن کی شادی میں تمہیں نہیں دیکھا۔ پھر میں نے تمہیں کسی اور جگہ دیکھا ہے، وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ بس میں چاہتا ہوں آج ہم نکاح پڑھوا لیں، اس کے بعد میں خود تم کو تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ یہ مت سمجھو کہ کوئی نقصان پہنچانے یا بری نیت سے تم کو اغوا کر کے لایا ہوں۔ دیکھو، اگر ہاں کر دو گی تو ہی ہمارا نکاح ہوگا۔ تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے۔ مرد اور عورت کا نکاح ان کی باہمی رضامندی سے ہو سکتا ہے، چاہے وہ بالغ ہوں۔ تم بھی جوان ہو، میں بھی جوان ہوں، ہم دونوں اپنا اچھا برا سمجھ سکتے ہیں۔ میں غلط نہیں کہہ رہا، کسی سے پوچھ لو۔ کیا تم مجھ کو عدالت لے کر جاؤ گے؟ کورٹ میرج کرو گے؟ ہرگز نہیں۔ اس میں تمہارے والدین کی اور تمہاری بدنامی ہے۔ میں تو بس شرعی نکاح کی بات کر رہا ہوں۔ اس جگہ پر آج اور اسی کمرے میں ہم نکاح کر سکتے ہیں، اس کے بعد تم آزاد ہو، اپنے گھر جا سکتی ہو۔ قاضی میرے دوست لے آئیں گے، گواہ بھی۔ کیا تم پاگل ہو؟ مجھے جانے دو۔ میرا سر چکرانے لگا۔ تمہاری اوٹ پٹانگ باتیں سن کر میں تو بے ہوش ہو جاؤں گی، ویسے ہی میرا دماغ کام نہیں کر رہا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے اس جگہ کو آج تک نہیں دیکھا۔ خبر ہوتی کہ تم اس طرح میرے پیچھے پڑ جاؤ گے تو صبا کی شادی میں نہ جاتی۔ مجھے میری بات کا جواب دو، مجھے تم سے نکاح نہیں کرنا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ یہ کہتے کہتے میں رونے لگی۔ کافی دیر تک وہ سمجھاتا رہا، یہاں تک کہ 3-4 گھنٹے گزر گئے۔ وہ میرے پاؤں پکڑے بیٹھا تھا، التجائے کر رہا تھا، قسمیں کھا رہا تھا۔ میں تمہیں بدنام نہیں کروں گا، میرا ارادہ تمہیں دھوکہ دینا نہیں ہے۔ خدا کے لیے مجھ کو غلط مت سمجھنا، منت کرتا ہوں مجھ سے نکاح کے لیے ہاں کہہ دو۔ رخصتی بے شک تمہارے والدین ہی کریں گے۔ اب میری تکرار کے دروازہ کھولو، مجھے گھر جانا ہے۔ اور اس کی ایک ہی رٹ، ایک ہی ضد کہ پہلے نکاح کر لو۔ ہاں کرنا ہوگی تمہیں، تبھی تم اپنے گھر جا سکو گی۔ اس کی ہٹ دھرمی پر میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بس ستور دروازہ بند کیے بیٹھا رہا، حتیٰ کہ شام ہو گئی۔ اب میرا برا حال تھا، دن ڈھل رہا تھا۔ والدین کی پریشانی اور ان کی خفگی ناراضگی کا خیال، بدنامی اور رسوائی کے خوف سے میری جان نکلی جاتی تھی۔ تنگ آ کر میں نے روتے روتے کہہ دیا، کر لو نکاح اور جانے دو مجھے۔ میرا خیال تھا کہ وہ ابھی اور اسی وقت کیوں کر نکاح کر سکتا ہے۔ سوچا رات بیت جائے گی اور یہ ضد پر اڑا رہے گا، ہاں کہہ دوں گی تاکہ یہ تالا کھلے اور میں نکلوں تو صحیح یہاں سے۔ وہ نہ ملا تھا اور نہ قاضی، مگر اس نے تو جی میں ٹھان ہی لی تھی۔ اسی وقت اس نے چٹکی بجائی اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہوش و حواس میں دیکھا۔ نہ جانے وہ کون سے لوگ تھے، ان کی شکلیں بہت ہی الگ تھیں، وہ انسان نہیں تھے۔ وہ حاضر ہوئے، ان کے ساتھ ایک داڑھی والا شخص بھی تھا۔ اس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا، اس کے چہرے پر بہت نور تھا۔ وہ میرے قریب آیا، اس نے کہا، بیٹی تم کیا اس شادی کے لیے راضی ہو؟ میں نے کہا، میں راضی نہیں ہوں، یہ مجھ سے زبردستی شادی کرنا چاہتا ہے۔ لڑکے، تم کو ہم نے کہا تھا تم انسان سے شادی نہیں کر سکتے، تو پھر تم نے ہمیں یہاں کیوں بلوایا؟ قاضی صاحب، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہی کرو، میں اس سے شادی کروں گا۔ میں اب تک نہیں جان پا رہی تھی وہ لوگ کون ہیں اور یہ بار بار انسان کیوں کہہ رہے ہیں، اور اس طرح میرے سامنے کیسے یہ لوگ آئے بغیر دروازہ کھولے۔ میں نے کہا، مجھے ایک بات بتائیے، آپ لوگ انسان ہی ہیں نا؟ کیوں تمہیں اسد نے یہ بات نہیں بتائی؟
मौलवी साहब ने कहा। क्या बात? कि ये एक जिन है और यहाँ पर जिन्नात का पूरा खानदान रहता है। तुम जिस जगह हो ये एक वीरान इलाका है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। देखो, मुसलमान हूं ना मैं, तो तुमसे निकाह करके तुम्हें अपनाऊंगा। चाहता तो तुम्हें इसी तरह उठा कर ले आता, लेकिन नहीं, तुम्हारी इज्जत है, मैं तुम्हारा दीवाना हो चुका हूँ। तुमने मुझे शादी में देखा था, इस सवाल का जवाब मुझे अब दोगे तुम? नहीं, मैंने तुम्हें शादी में नहीं देखा, मैंने तुम्हें इसी जगह देखा था। तुम यहाँ अकेली आई हुई थी और बहुत शौक से पूरा इलाका देख रही थी। मैं वहां से गुजर रहा था, मैंने देखा एक हसीन लड़की मेरे सामने खड़ी है। बस तब से तुम्हारा आशिक हुआ। तुम जहां जहां जाती मैं भी वहां वहां जाता। तुम्हारा बेमिसाल हुस्न देखकर मैंने सोच लिया था, तय कर लिया था कि मैं तुम्हें अपनाऊंगा। लेकिन मेरे घर के ये हजरात जो कि खुद को बहुत ही इस्लामी कहते हैं, इन्होंने कहा किसी इंसान से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती और किसी इंसान को इस तरह तंग करना ठीक नहीं। हाँ, तो ठीक कहा था हमने, तुमने अब भी इसे धोखा दिया। मैं बार बार तुमसे कहता रहा कि इस लड़की से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती और अब भी मैं ये निकाह नहीं पढ़वाऊंगा। आप नहीं पढ़ाएंगे तो क्या हुआ, मैं किसी और का इंतजाम कर लूंगा। उसके बाद उसने न जाने ऐसा क्या किया कि वो मौलवी साहब जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। उसके दोनों साथी उन्हें उठाकर वहां से ले गए। ये तुमने क्या कर दिया? वो तो मेरी वकालत कर रहे थे, मुझे बचा रहे थे। तुमने उनके साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो जो तुम्हारे और मेरे रास्ते में आएगा, चाहे वो कोई जिन ही क्यों ना हो, मैं उसे खत्म कर दूंगा। उसके बाद उसने ताली बजाई। वहां पर दो औरतें मेरे सामने हाजिर हो गईं। वो बहुत हसीन थी, शायद अपने असली रूप में नहीं थी। उसने कहा, बीबी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत कमरे का एहतमाम करो और उसको इस तरह सजा देना कि इस मेहमान जैसा अब तक कोई मेहमान नहीं आया। उसके बाद वो भी गायब हो गई। उसने मुझे जबरदस्ती उस कमरे में भेज दिया। फिर मुझे नहीं पता किस दिन से मैं यहाँ पर आई हूँ और आज कौन सा दिन है। दिन इस तरह गुजर रहा था जैसे वहां पर घड़ी ही नहीं। मुझे वक्त का कोई अंदाजा नहीं था, सुबह शाम को कोई अंदाजा नहीं था। मैं अल्लाह ताला से दुआ करने लगी, या अल्लाह ताला, ये मेरी ही गलती है कि मैं वीरान पुरस्रार जगहों पर जाने का शौक रखती थी। अपने इस जुनून की वजह से ये क्या हो गया, एक जिन मेरे पीछे पड़ गया। या अल्लाह, मुझे इससे निजात दे। अगर इसने मुझे छोड़ दिया तो मैं तेरी फर्माबरदार बंदी बन जाऊंगी। मैं जानती हूँ कि मैं नमाज भी नहीं पढ़ती, मैं जानती हूँ कि मैं पर्दे का एहतमाम भी नहीं करती। अगर ये मुझे किसी तरह यहाँ से जाने देता है तो फिर तेरी फर्माबरदार बंदी बन जाऊंगी। बस मुझे रिहाई का परवाना जारी कर दे, मुझे यहाँ से निजात दे। उसी वक्त कमरे में एक खातून दाखिल हुई। उनका चेहरा छुपा हुआ था। उन्होंने कहा, बेटी, हम मुसलमान जिन्नात हैं, लेकिन हमारा बेटा बहुत सरकश और जिद्दी है। उसने तुम्हें पसंद कर लिया है। हम सब ने उसकी मुखालफत की है, लेकिन वो नहीं मानता और अब तक कोई भी काजी राजी नहीं है तुम्हारा और उसका निकाह करवाने के लिए। इसलिए वो मारा मारा फिर रहा है। मैंने कहा, आप कौन हैं? मैं उसकी माँ हूँ। बदनसीबी है कि उसकी माँ हूँ। उसने न जाने कितनी औरतों की इज्जतों से खेला है और आज तुम 10वीं औरत हो जिससे वो शादी कर रहा है। यानी उसने 10 शादियां कर ली हैं। हाँ, वो निकाह करता है और लड़की को उसके घर भेज देता है। फिर वहां आकर वो अपनी मनमानी करता है, क्योंकि यहाँ पर हम किसी लड़की को नहीं रख सकते हैं, यानी इंसान की लड़की को, किसी भी इंसान की बेटी को हम यहाँ नहीं ला सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ जिन्नात ही रह सकते हैं और मैं तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए आई हूँ। उससे तुम्हारा अब तक निकाह नहीं हुआ तो तुम बच सकती हो। अगर उससे तुम्हारा निकाह हो गया तो फिर उन 10 लड़कियों की तरह तुम भी जिंदगी भर उसकी कैद में रहोगी। उसके बाद उन्होंने कुछ पढ़ना शुरू किया। मुझे ऐसा लगा कि मैं हवा में उड़ रही हूँ। वो कहने लगी, बेटी आंखें बंद करो। मैंने आंखें बंद कर ली। हवा में उड़ते उड़ते एक झटके से मेरा जिस्म रुका। आवाज आई, आंखें खोल दो, एहतियात करना, अब किसी वीरान जगह पर मत जाना, घर से बाहर नहीं निकलना, पिछले 10 दिनों में जो कुछ हुआ है उन सबको भूल जाना, अपने वालिदैन से इस बात का जिक्र नहीं करना और हाँ, किसी दरख्त के नीचे भी नहीं जाना। ये बहुत मुश्किल काम था। मेरा कॉलेज जहाँ था वहां पर तो दरख्त ही दरख्त थे, वीरान जगह भी थी और मैं तो आशिक थी ऐसी जगहों की। पर मैंने सोच लिया था, नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है, आपकी जैसी मर्जी, मैं वही करूंगी। जब मैंने आंखें खोली तो मैं अपने घर के बाहर थी। मैंने दरवाजा खटखटाया। मेरी अम्मी रोती हुई आवाज में कह रही थी, कौन है? मैंने कहा, अम्मी दरवाजा खोले। झट से दरवाजा खोला
मेरी अम्मी ने मुझे गले लगा लिया। बेटी तुम कहाँ चली गई थी? 10 दिनों से हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं, कहाँ चली गई थी? मैं उन्हें क्या बताती कि मैं कहाँ थी। मैं कुछ बोल नहीं पाई, बेहोश हो गई। फिर अम्मी बताती हैं 4 दिनों के बाद मुझे होश आया। मुझे कुछ भी याद नहीं था। मैंने कहा अम्मी मुझे नहीं पता मैं कहाँ थी, मैं कहाँ से आई हूँ। अच्छा बेटी ठीक है। मेरी अम्मी कुरान पाक की हाफिजा थी। उन्होंने कहा बेटी तुमसे इसलिए कहा है कि नमाज की पाबंदी करो, पर्दा किया करो, कम से कम सर के बाल तो ढापा करो। तुम इस तरह बाहर निकल जाती हो, कहाँ गई थी? ये बात तो तुमने नहीं बताई, ना तुम्हें याद है, लेकिन शुक्र करो तुम्हारे अब्बू घर पर नहीं थे। 10 दिनों से वो शहर से बाहर गए हुए हैं, वरना अगर वो यहाँ होते तो बात का बदंगर बन जाता। पूरा ददियाल तुम्हारा यहाँ पर मौजूद होता। मेरी माँ ने मुझे बचा लिया। कहने लगी रूही सच बता, क्या तुझे कुछ भी याद नहीं? अम्मी मुझे वाकई कुछ याद नहीं। हाँ अगर मुझे कुछ याद आया तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। फिर अम्मी ने मुझे सुला दिया, लेकिन वो रात मुझ पर बहुत भारी थी, क्योंकि वो शख्स मुझे ढूंढ रहा था ना, वो मेरे घर के बाहर भी आया था और मुझे ऐसा लग रहा था मेरा पूरा कमरा जलजले की जद में है। उसकी आवाजें आ रही थी, बाहर निकलो, बाहर निकलो, तुम कैसे मेरे घर से गई? मेरी माँ को तो मैंने मार दिया है, अब तुम भी नहीं बचोगी। मैंने कहा था ना मुझे छोड़कर जाओगी तो बहुत बुरा अंजाम होगा। यानी उस शख्स ने मेरी खातिर मुझे हासिल करने के लिए या मुझ जैसी कितनी लड़कियों को हासिल करने के लिए अपनी माँ को भी मार दिया। अल्लाह ताला तो मेरी हिफाजत करना। मैं बस दुआ कर रही थी, लेकिन फिर उसकी इतनी खौफनाक आवाज आई कि मेरी चीख निकल गई। अम्मी मेरे पास ही सोई हुई थी। अम्मी ने कहा क्या हुआ, किसको देखा है तुमने, कौन डरा रहा है? मैं कुछ नहीं कह पा रही थी। अम्मी समझ गई मामला कुछ गड़बड़ है। मेरे मामू एक बहुत ही पहुंचे हुए आमिल हैं। अम्मी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। अम्मी चूंकि पढ़ाई कर रही थी, इसी वजह से वो अंदर नहीं आ पा रहा था। अम्मी ने हिसार खींचा। मुझे नहीं पता अम्मी फजर की नमाज के बाद कब घर से चली गई। उसके बाद अम्मी बताती हैं कि मैं तुम्हारे मामू के पास गई थी। तुम्हारे मामू ने मुझे देखते ही कहा कैसी है अब वो ठीक नहीं है, कोई है जो उसे तंग कर रहा है। शुक्र करें उसके अब्बू घर पर नहीं थे, वरना तो तमाशा बन जाता। बताइए मेरी बेटी कहाँ गई थी? मैं पिछले 10 दिनों से उसके लिए बहुत परेशान थी। मुझे पता है वो इससे किरदार की मालिक नहीं, वो किसी के साथ नहीं गई होगी, कुछ ना कुछ जरूर हुआ है उसके साथ। कल पूरी रात वो रोती रही, चीखती रही और कहती रही वो मुझे डरा रहा है, वो मुझे ले जाएगा। मामू जान ने पढ़ाई की, फिर कहा कि हाँ 10 दिन पहले उसे एक जिन उठाकर ले गया था। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन वो एक जिन के महल में थी। वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन वो तमाम जिन्नात अच्छे हैं जो उसके खानदान वाले हैं। वो नहीं चाह रहे थे कि वो किसी इंसान से शादी करे। उसकी माँ ने भी उसे रोका, मौलवी ने भी रोका, लेकिन उसने माँ को भी मार दिया और मौलाना को भी। उसकी माँ ने आपकी बेटी को निकालने में बहुत मदद की है उसकी, और उसे कुछ भी याद नहीं है, इसलिए कि उन्होंने अमल करके उसके जहन से सब कुछ भुला दिया है। अच्छा इसीलिए वो कह रही थी कि अम्मी मुझे कुछ भी याद नहीं। हाँ अब बताइए क्या करना है? कुछ नहीं, वो जिन पिछले 10 दिनों से उसके साथ है और अब वो उसके साथ ही रहेगा, लेकिन एक शर्त पर वो बच सकती है। वो ये कि उसे बाकायदा वुजू करवाएं और उससे कहें कि वो घर से बाहर नहीं निकलेगी, ना ही किसी दरख्त के नीचे जाएगी। लेकिन उसके इम्तिहान होने वाले हैं, वो इम्तिहान किस तरह देगी? जिंदगी के इम्तिहान से हार गई तो क्या फायदा दुनियावी इम्तिहान का? वो बाद में दे सकती है, लेकिन अगर वो जिन उसे उठाकर ले गया तो फिर कभी आपकी बेटी लौट कर नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। वो उसकी 10वीं बीवी बनेगी, 10वीं शादी करेगा उससे। वो उसने अब तक जितनी लड़कियों से निकाह किया है वो सब इंसान हैं। आपकी बेटी तो बस उसके चुंगल से बच गई, ये नेकी ही होगी, लेकिन आगे आपको ही बचाना है। अम्मी घर आ चुकी थी। मामू जान ने उन्हें दम किया हुआ पानी दिया था, वो उन्होंने मुझे पिलाया। मुझे अपनी हालत कुछ बेहतर नजर आ रही थी और फिर मुझे पिछली बातें भी याद आने लगी, क्योंकि पानी पीते पीते वो अमल भी खत्म हो रहा था। मैंने कहा अम्मी मुझे याद आ गया। वो कहता है उसने अपनी माँ को भी मार दिया। हाँ मेरी बेटी मुझे पता है, चलो उठो वजू करो। अम्मी ने मुझे वजू करवाया। मेरे अंदर से आवाज आ रही थी नहीं तुम्हें वजू नहीं करना है, तुम्हें वजू नहीं करना है, लेकिन अम्मी ने जबरदस्ती दम किए हुए पानी से मुझे वजू करवाया और फिर मेरे साथ मिलकर नमाज पढ़ी और मेरे सामने पूरी रात वो कुरान पाक पढ़ती रही, सूरह जिन पढ़ती रही और ऐसी बहुत सी सूरतें जिनसे शयातीन और जिन्नात दूर भागते हैं।
صبح فجر کی اذان تک امی میرے سامنے کلام الہی پڑھتی رہیں اور یہ عمل انہیں اگلے 10 دنوں تک کرنا تھا۔ اگر 10 دنوں میں امی عمل کر دیتی تو وہ جن کبھی میری زندگی میں پھر نہیں آتا، لیکن اگر بیچ میں یہ عمل ٹوٹ جاتا تو پھر میری موت ہو جاتی یا پھر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک جن زادی بن جاتی۔ امی نے بہت کوشش کی، 8 دن تک وہ مسلسل کلام پاک پڑھتی رہیں، لیکن پھر 8ویں دن ابو آ گئے۔ ابو نے آتے ہی مجھے گلے لگا لیا اور کہا، چلو میری بیٹی، تمہیں دادی جان یاد کر رہی ہیں۔ امی نے کہا، نہیں، یہ نہیں جا سکتی ہے۔ اپنے ابو کے بارے میں بتا دوں کہ وہ بہت لبرل ہیں اور ان چیزوں کو نہیں مانتے جن چیزوں کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ جنات پر تو بالکل بھی یقین نہیں۔ انہوں نے کہا، کیوں؟ یہ کیوں نہیں جا سکتی؟ دادی نے اسے یاد کیا ہے، اکلوتی اولاد ہے ہماری، ایک ہی پوتی ہے ان کی، وہ جس وقت حکم دیں گی اسی وقت اپنی بیٹی کو لے کر جاؤں گا۔ امی روکتی رہ گئی، لیکن ابو مجھے پکڑ کر لے گئے۔ میں بھی کچھ نہیں کر سکی، اور اتفاق سے جب گاڑی چلا رہے تھے وہ اچانک اسی ویران جگہ پر گاڑی رکی۔ ابو نے کہا، لگتا ہے پیٹرول ختم ہو گیا ہے۔ ابو جیسے ہی باہر اترے وہ میرے سامنے آ گیا، مجھے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ تم کہاں کہاں تک بھاگو گی مجھ سے؟ تم میری ہونے والی بیوی ہو، میں تم سے شادی کروں گا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر اپنے محل میں آ گیا۔ مجھے نہیں پتا میرے پیچھے ابو نے کیا سوچا ہوگا، کیا واویلا مچایا ہوگا، لیکن اس طرح پلک جھپکتے میں اتر جانا یہ تو کسی انسان کا کام نہیں ہے نا۔ اس نے اپنے گھر آ کر مجھے کمرے میں قید کر دیا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس پاگل جن کو دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد 2 کاریں اس کے گیٹ پر آ کر رکی۔ اس میں سے قاضی صاحب کے علاوہ ایک اور آدمی تھا، مجھے نہیں پتا وہ کون تھا۔ وہ قاضی مجھے کوئی انسان ہی لگ رہا تھا اور بہت خوف زدہ تھا۔ اس جن نے کہا، تم جانتی ہو یہ انسان ہے، کوئی جن نہیں ہے، کیونکہ ہمارے مسلمان جنات تو بس اسلام کا ہی ڈنکا بجا رہے ہیں۔ خادموں، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ اب کنیزوں کے آنے کا وقت ہے۔ اس نے تالی بجائی تو وہاں پر 2 خوبصورت لڑکیاں عام موجود ہوئی۔ اس نے کہا، اس کو لے کر جاؤ، تیار کرو۔ آنے والی خواتین فٹافٹ مجھ کو غسل خانے لے گئی، ہاتھ منہ دھلایا اور پھر سرخ جوڑا جو وہ ساتھ لائی تھی پہنا دیا۔ اس نے کہا، اس کو لے کر جاؤ، تیار کرو۔ آنے والی خواتین فٹافٹ مجھ کو غسل خانے لے گئی، ہاتھ منہ دھلایا اور پھر سرخ جوڑا جو وہ ساتھ لائی تھی پہنا دیا۔ میں اس سارے ڈرامے کو دیکھ رہی تھی، خاموشی سے سہ رہی تھی۔ مجھے پہلے ہی ہوش نہیں تھا، ایک جادو تھا جو ذہن پر طاری تھا۔ سوچ رہی تھی کیسے اس خطرناک جن کے چنگل سے نکلوں گی۔ وہ قاضی جو ڈر ڈر کر مجھے دیکھ رہا تھا، اس نے نکاح پڑھا دیا اور فیروز خان کے لائے ہوئے گواہوں کی موجودگی میں فیروز کی شرعی بیوی بن گئی۔ ان لوگوں نے ثبوت کے طور پر مجھے ایک انگوٹھی دی اور اسی طرح کی انگوٹھی فیروز نے بھی پہنی ہوئی تھی۔ تب میں نے خواتین سے کہا، اس شخص نے اپنی منمانی کر لی ہے، اب اس کو کہو کہ اپنا وعدہ پورا کرے اور مجھ کو اسی وقت میرے گھر پہنچا دے۔ ہاں، فکر مت کرو، ہم اس وقت تک یہاں رہیں گے جب تک تم کو تمہارے گھر نہیں پہنچایا جاتا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ قاضی تو چلا گیا، وہاں پر موجود سب نے مٹھائی کھائی، مگر میں نے نہ چکی۔ یہ مٹھائی میرے لیے زہر جیسی تھی۔ سب نے بہت ضد کی، اصرار کیا، میرے منہ میں لڈو بھرنے کی کوشش کی، مگر میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ تب فیروز بولا، اسے تنگ نہ کرو۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوا، اب تم جلدی سے لباس تبدیل کر لو، یہ جوڑا تم پر بڑا جچ رہا ہے، مگر ظاہر ہے کہ اس میں تو تم گھر نہیں جاؤ گی نا۔ وہی لباس پہن لو جو تم نے گھر سے پہن رکھا تھا۔ میں تم کو گھر چھوڑ آتا ہوں۔ مجھے اس سے نفرت ہو رہی تھی۔ میں نے اپنا صبح والا لباس پہنا اور وہ مجھے باہر لے آیا۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں اپنے ابو کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، ان کی گاڑی میں۔ میرے ابو پریشانی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ تم یہاں؟ ابھی تو تم نہیں تھی نا، میں تمہیں گھنٹے بھر سے ڈھونڈ رہا ہوں، کہاں چلی گئی تھی تم؟ مجھے پیچھے سے اس کی آواز آئی، میں تم سے سچا پیار کرتا ہوں، میری بات کا یقین کرو، دل میں کوئی بدگمانی مت لانا۔ نکاح میں نے اس لیے کیا ہے کہیں تمہارے ماں باپ تمہاری کسی اور سے شادی نہ کر دیں۔ تم میری زندگی ہی نہیں، اب میری عزت اور آبرو بن چکی ہو۔ خود کو سنبھال کر رکھنا، کافی وقت ہے تم کو میرے بارے میں سوچنے سمجھنے کے لیے۔ میں کوشش کروں گا تمہارے ماں باپ کو منانے اور راضی کرنے کی، تاکہ جل ازل تم کو دلہن بنا کر اپنے گھر لے آؤں۔ ابھی تو میں نے اپنے والد صاحب کو بھی آگاہ نہیں کیا، ماں تو اس دنیا میں نہیں ہے، ان کو منانے کے لیے بھی تو وقت چاہیے۔ اس کی باتوں میں رستہ کٹ گیا۔ ابو کی کسی بات کا میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا، ہوش میں ہو؟ میری کوئی آواز آ رہی ہے یا نہیں؟ میں نے کہا، گھر چلیے۔
مجھے کہیں نہیں جانا، گھر چلیے۔ گاڑی کا رخ موڑ دیا تھا انہوں نے۔ گھر نزدیک آ گیا، میری جان میں جان آ گئی، ورنہ اس طرح بیٹھی تھی جیسے سانپ سونگھ گیا ہے، جان نکل گئی ہے جسم سے، بس آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ امی تو تڑپ گئیں۔ ابو نے ان کو ڈانٹتے ہوئے کہا، اسے کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیسی کیسی باتیں کر رہی ہے؟ پہلے غائب ہو گئی، پھر 1 گھنٹے کے بعد اسی جگہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پورے راستے اس سے پوچھتا رہا، اس نے کچھ نہیں کہا۔ دادی کی